السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انیسہ حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں 3 دہائیوں کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے امیدوار سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو قائل کر سکیں تاکہ ان کو ووٹ ملے۔ ہم نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف یونین کونسل سے امیدواروں کو آپ سے ملوایا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں اور جاننے میں آسانی ہو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یونین کونسل کریلا مجان سے ڈاکٹر نواز صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ نواز صاحہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے تگڑے امیدوار ہیں، عمیر نعیم صاحب بھی اور شکیل صاحب بھی، تو کافی تجربے کار بھی وہ ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سیاست میں بھی نئے ہیں، کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیسے مات دیں گے؟ کیا سوچا ہے آپ نے؟ نسا، سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ سیاست کا جو بیس ہوتی ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ جمہوریت میں یا سیاست میں وہ ہمیشہ عوام ہوا کرتی ہے۔ جہاں تک میری بات ہے کہ میں سیاست میں نیا نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ لائف سے 2008 سے پولیٹکس میں تھا، سوشلی بھی ایکٹیو ہوں اور پورا نظر رکھتا ہوں۔ اور جہاں تک ان دونوں لوگوں کی بات ہے تو میرے خیال سے یہ جس طرح پاکستان میں ایک 2 جماعتی سسٹم تھا، ایک پی ڈی ایم تھی، ایک دوسرے کو الزام ٹھہراتے رہتے تھے کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جب الیکشنز ہوتا تھا تو بالکل اپوزٹ گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور جب باقی نارمل سچویشن ہوتی ہے تو ان کے مفادات بھی سانجھے ہو جاتے ہیں، ان کی چیزیں بھی سانجھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم جس طرح پاکستان میں پیپلز پارٹی کا تھا اور نون لیگ کا تھا، وہی سسٹم نکال میں ہے۔ تو ہم اسی چیز کو جو ہے وہ ختم کرنے آئے، جس طرح کہ پاکستان میں عمران خان نے دونوں پارٹیوں کے جو ان کو بالکل سامنے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کے سامنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ ایم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی عوام کے سامنے ایکسپوز ہوں گے، اور عوام دیکھ رہی ہے، عوام باشعور ہے، وہ چیزیں تو رہی نہیں ہے کہ اچھا، آپ نے جیسے بتایا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے آپ کو دلچسپی تھی، رہے ہیں اس میں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی جو ہے تعلیم کیا ہے اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں کیا ہوا ہے ڈی وی ایم کیا ہوا ہے بیسیکلی، اور میں چونکہ مارکیٹنگ بھی کرتا ہوں ساتھ میں، تو اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس میں، اس کے بعد ایکٹیولی جو ہے وہ پولیٹکس میں رہا ہوں۔ پہلے ہمارا جو تھا یہاں پہ جو ایک خاندانی سیاست تھی، جو ایک وراثتی سیاست تھی، اس کے خلاف ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے ہر چیز سے بالاتر ہو کے۔ اب اس خاندانی فیوڈلزم سے نکل کے تو جو ہماری نکال کی سیاست ہے وہ برادری ازم کے گرد جا کے گھوم رہی ہے۔ خاندانی سیاست سے بات آئی ہے کہ کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ کریلوی خاندان سے منسلک تھے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میرے والد صاحب کا بچپن کریلوی خاندان کے ساتھ سردار فتح مند خان کریلوی صاحب کے ساتھ گزرا ہے ان کا۔ وہ اس لیے کہ میرے دادا جب مہاجر ہو کے آئے تو انہوں نے کچھ 100 روپیہ ادھار لے لیا تھا ان کے بزرگوں سے، تو پھر والد صاحب نے وہ ان کے گھر رہ کے خدمت کر کے ختم کیا۔ لیکن اس کے بعد والد صاحب پاکستان ریلوے میں چلے گئے 70s 80s میں، جب ان کے پاس یا نکیال میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی یا اوائل میں جب، تو الحمدللہ والد صاحب نے پھر یہ جو تعلق تھا سردار فتح مند خان کریلوی صاحب کے ساتھ اس کو بڑا پائیدار رکھا۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ان کی سکندر صاحب کی والدہ کا جو علاج ہے وہ میرے والد صاحب کے گھر لاہور میں ہوا تھا کیے ہیں، اور والد صاحب کے والد سے یہ ہے کہ ان کو لاسٹ ٹائم پہ جو چیزیں انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی اس سیاست کے والد سے، سکندر صاحب کے والد سے، کہ کون ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کون ان کی سیاست کو ختم کر سکتا ہے، تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آئی، وہ ہم نے خود دیکھی بھی ہیں کہ جو چیزیں وہ پریڈکٹ کیا کرتے تھے وہ بالکل ویسے ہی ثابت ہوئی۔ اچھا، آپ ماضی قریب میں پیپلز پارٹی کے جالے رہے ہیں، تو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے جماعت کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ ادھر آ گئے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو بیسیکلی جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا بھٹوازم بیسیکلی سوشلزم ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے بیسیکلی اپنے منشور سے بہت دور جا چکی ہے، اور ان کی پالیسی جو مفاہمت اور مصلحت کی وہ پالیسی ہیں کہ ایک دور تھا جب وہ کہا کرتے تھے جی کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی کی جو موجودہ وقت کی جو پالیسیز ہیں، جو انہوں نے جس طرح سے سیاست کی ہے، وہ ان کی پالیسی کی وجہ سے وہ صرف سندھ میں رہ گئی ہے۔ باقی آپ دیکھیں تو عوام کی سیاست تو صرف یہاں پہ پاکستان میں اس وقت تو ایک ہی سیاست ایک شخصیت کر رہی ہے، وہ عمران خان ہے، کہ جس نے بیرکوں سے، دفتروں سے اور ڈرائنگ روم سے پولیٹکس کو نکال کے عوام میں لا کے رکھ رہے۔ تو سیاست تو عوام میں، اگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد اگر پاکستان کی کوئی پیٹریاٹکلی اگر کوئی پولیٹکس کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ تو میں ان سب چیزوں سے آگے پروگریسولی اگر میں دیکھوں تو اس وقت جو نکیال میں پورے کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو یوتھ ہے، جو لوگ ہیں، وہ ان کو اٹریکشن اچھا، آپ اگر بلدیاتی انتخابات جیت جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو سب سے پہلے آپ حل کرنا چاہیں گے عوام کے لیے؟ دیکھیں، مسائل تو بے شمار ہیں،
سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ کریلا میں ایک بہت بڑا رورل ہیلتھ سینٹر بنا ہوا، اس پہ رپورٹ بھی آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم پہ کی تھی کہ اس میں تقریباً 15 سال سے وہ اتنی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ آج تک سٹاف اور ادویات جو ہیں وہ فراہم نہیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ مفت جو علاج کی سہولیات ہیں ان کو مہیا کرنا ہے. دوسرا جو ہمارے یہاں کشمیر میں سب سے جو بڑا مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بے روزگاری ہے. اس کے لیے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے اسمال انڈسٹری کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی بہترین جو ہے وہ شروعات ہے. اگر ہم اس کو اسمال انڈسٹری کو آگے لے کے چلیں، کشمیر میں انڈسٹریلائزیشن کریں، آج تک کوئی انڈسٹری کشمیر میں نہیں بنی، تو روزگار کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کے اکثر جو بیانات ہوتے ہیں وہ برادریزم کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع جو ہیں وہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ کو جو ملا ہے یہ ٹکٹ وہ آپ کے برادری کے بندے ہی تھے تو اس وجہ سے ملا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ برادریزم کا خاتمہ ایسے برادری کو استعمال کر کے؟ دیکھیں نیسا، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً ہر برادری سے ایک نمائندگی ہے. جو یہ بات ایک تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ میرا جو تھا وہ برادری کے بندے نے مجھے ٹکٹ، تو دیکھیں جو ٹکٹ جو دینا ہوتا ہے وہ پارلیمانی بورڈ نے دینا ہوتا ہے. پارلیمانی بورڈ میں کوئی ایک ممبر نہیں ہے کہ وہ آصف حنیف کیلوی صاحب ہیں یا اس میں نائم معروف صاحب بھی ہیں، اس میں یہ شنواز صاحب بھی ہیں. وہ ایک پارلیمانی بورڈ کی ڈسکشن ہوتی ہے. اور میں کوئی نیو نہیں ہوں یا ناٹ اے پیراشوٹر، میں پچھلے 6 مہینوں سے ایکٹیو ہوں، پولیٹکس میں ایکٹیو ہوں، سوشلی ایکٹیو ہوں، چیزوں کو آن کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی یا کون سی جو لابی ہے وہ کدھر جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت ہے اور عمران خان واحد وہ شخصیت ہے جس کو ہر برادری میں ہر گروپ میں پسند کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پروپیگیٹ کر کے اور یہ رزلٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہر برادری سے ووٹ ملے گا نکال میں، اور خاص کر کریلا میں جان کی تمام برادریوں میں ہماری نمائندگی ہے اور انشاءاللہ ہر جگہ سے ہمیں نمائندگی ملے گی. یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ. اچھا نواز صاحب، ہماری شنید میں آیا ہے کہ آپ کے علاقے کے ہی ہیں صدر جماعت جو آپ کے ساتھ کے حامی نہیں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرے حامی کیسے نہیں ہے، مطلب ملک عبدالقیوم صاحب جو ہیں وہ صدر بار ایسوسیشن بھی ہیں، صدر پی ٹی آئی بھی ہیں، اور جب میں نے ٹکٹ لیا تو ان کے ہاتھ سے لیا ہے. یہ تو کچھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوسرے گروپ کے بندے ہیں جن کے اپنے کوئی مسئلے مسائل ہیں، یا میں یہ بھی سوری ٹو سے کہ شاید کچھ صحافی بھی ہیں جو کہ اپنے پروفیشنلزم سے ہٹ کے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو کچھ تھوڑی بہت ہی وہ جیسے پاکستان میں ایک چلا تھا، ایک ٹرم آئی تھی لفافہ صحافی والی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ملک عبدالقیوم صاحب از ریسپیکٹیبل ٹو می اینڈ ہی از اے اتھرائزڈ پرسن. اور میں نے جب لاسٹ ٹائم ٹکٹ لیا وہ بھی ان کے ہاتھ سے لیا، وہ بھی میڈیا پہ خبریں ساری شامل ہیں. اس کے علاوہ باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اگر وہ نہ ایگری ہوتے تو یو کین سے کہ جہاں پہ لوگ ایگری نہیں ہوتے وہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آیا ہے کہ آپ کے جو باقی ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے لیے نہیں راضی تھے کہ آپ کو ٹکٹ ملے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی امیدوار 2 امیدوار میرے آس پاس سے تھے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اگر وہ نہ راضی ہوتے تو وہ سٹینڈ کرتے، وہ آزاد امیدوار بھی سٹینڈ کر سکتے تھے. ان دونوں بندوں نے جو میرے ساتھ اپلائی کر رہے تھے انہوں نے میری تائید کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکٹھے کیمپین پہ نکلیں گے. اکثر بیانات میں یہی چیز آئی ہے کہ جی جو آپ کی وجہ سے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا ہے، تو آپ کا نظریہ کیا ہے؟ نظریاتی دیکھیں، نظریاتی لوگ رزلٹ پہ آتا ہے. جو لاسٹ ٹائم تھا پولنگ اسٹیشن نرگل میں، اس میں تو 12 ووٹ پڑے تھے. اس میں ابھی آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا کہ ابھی وہاں سے کتنے ووٹ پڑیں. کوئی نظریہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی نظریاتی بن جائیں جن کو نظریے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا نظریہ. میں چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں چاہے پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ایک ڈائمینشن ہوتی ہے جس پہ آپ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ یہی ہے جو بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ وہ یہ ہے کہ وہ صرف عمران خان کے ویژن کو آن کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شخص جو کسی دوسری جماعت کی پلیٹ فارم کو آن کرتا ہے یا ان کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ اپنی ساز باز کر رہا ہے تو ان کے نظریات کہاں سے ہیں؟ اور وقت ثابت کرے گا. میں جانتا ہوں کہ کون کتنا بڑا نظریاتی ہے. ہم یہ بیسیکلی میں سائنٹیفک ماحول میں پڑھا رہا ہوں، میری ایجوکیشن بھی سائنس کی ہے، اور میں سب سے بڑا نظریہ جو ہوتا ہے وہ سائنس ہی ہوتی ہے جو اس دور میں ہے. اور میں یہ چیزیں وقت ثابت کرے گی کہ کون بڑا کتنا نظریاتی ہے. لاسٹ میں آپ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری اپنے نکیال کے لوگوں سے خاص کر اور کریلا میں جان کے لوگوں سے، نوجوانوں سے، اور جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ یہ دیکھیں اپنے 40 سال سے وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کو کیا دیا گیا ہے. اگر جن لوگوں کو آپ الیکٹ کرتے ہیں یا سلیکٹ کرتے ہیں اگر وہ اپنی ذاتی جائیدادیں اپنے سٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے چیزوں کو ایلیویٹ کر رہے ہیں یا لے کے چل رہے ہیں، تو کم از کم کچھ جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے.
یہ آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پلیٹ فارم سے آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہیلتھ کارڈ ہے اس نے کتنی بڑی فیسلٹی لوگوں کو دی ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں جو ہے مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اپوزیشن کا ایم ایل اے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو ایک کونسلر جو ہے وہ اگر اپوزیشن کا کیا کر لے گا؟ وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا. تو آپ نے اگر کام کروانے ہیں اپنے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیں، ووٹ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف آپ کے مینڈیٹ کی پوری حفاظت کرے گی. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ہم پورا انصاف کے ساتھ میرٹ پہ کام کریں گے، محنت کے ساتھ چلیں گے. میرا جو ایمان ہے وہ کیا ہے، میں ایک محنت کش کا بیٹا ہوں، اور میرا جو معیار ہے، جو اسٹرگل ہے، وہ صرف محنت کی بیس پہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسی طریقے سے اگر جو لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہ آن کریں، اس عمران خان کے نظریے کو آن کریں، اور ووٹ کی پرچی سے ثابت کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ویژن کو آن کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے چیزیں آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ نواز احمد. ناظرین، یہ تھے نواز احمد. ان کی باتیں آپ نے سنی. پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار کریلا مجان سے ہیں، ایک جذبہ لے کر نکلے ہیں عوام کی خدمت کا. اب وقت ہی بتائے گا کہ ان کی جیت ہوتی ہے یا نہیں. آج کی اس ویڈیو سے مجھے دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.